الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں کہ جو مادہ پرستی کا دور کہلاتا ہے، انسانوں کی فضیلتوں کے ختم ہو جانے کا دور کہلا رہا ہے، اس نے ہمیں یہ سعادت دی کہ ہم اس کے دین کے نام پر بیٹھیں، غور و فکر کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین کو سیکھنے کی کوشش کریں اور پروردگار عالم کی دی ہوئی اس جزا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے. ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے کہ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لحظہ غور و فکر کرنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ظاہر وہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا صحیح ہدایت کے راستے کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، ورنہ اگر کوئی صرف دنیا کو دنیا بنانے کی خاطر غور و فکر کرے اس کو نبی اکرم نے عبادت قرار نہیں دیا. کوئی اپنی نفس پرستی کی خاطر غور و فکر کرے اس کو نبی اکرم نے عبادت قرار نہیں دیا. اگر کوئی ہدایت پر چلنے کے لیے غور و فکر کرے تب عبادت بنتی ہے، اور ایک لحظہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تو اگر مزاحن ہی سوچئے کہ تقریباً 5:20 ہو رہے ہیں اور 1 گھنٹہ ہم اور آپ غور و فکر کریں گے، اگر اللہ کی خاطر اس کے راستے پر چلنے کے لیے 1 گھنٹہ غور و فکر کر گئے تو 70 ضرب 60 نہیں معلوم کتنا ثواب آپ اس ایک نشست میں انشاءاللہ خود بھی حاصل کریں گے اور آپ کے وسیلے سے ہم بھی حاصل کریں گے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جو موضوع ہمارے پاس ہے وہ تجارت کے الہی اصول ہے. جو سیشن اس وقت آپ کے سامنے ہے یہ سیشن پہلا تو ہے لیکن انشاءاللہ آخری نہیں ہوگا. ہم سے کہیں بہتر لوگ یہاں پر آئیں گے اور اس موضوع کے اوپر انتہائی تفصیل کے ساتھ بیانات ہوں گے. لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر پہلی دفعہ کسی نے کام شروع کرنا ہے تو ہم اس کا ثواب حاصل کر لیں، اس کا اجر حاصل کر لیں. انشاءاللہ ہم سے کہیں بہتر لوگ آئیں گے، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، پہلے اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا پڑتا ہے کہ اس موضوع کو میرے جیسا آدمی کس کیپیسٹی کے اندر ڈیل کر رہا ہے، میں کیوں ڈیل کروں؟ یعنی ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ نہ پوچھنا چاہتے ہوں لیکن آپ کے ذہن میں ضرور ہو کہ کس وجہ سے ہم نے یہ موضوع لیا. پہلا اسپیشلائزیشن ہمارا اسلامک سائنسز میں ہے، اسلامی علوم کے اندر ہے، جو ہم نے قم سے حاصل کیا ہے. 12 سال قم کے اندر مقیم تھے، اس اعتبار سے کسی حد تک درس اجتہاد وغیرہ مختلف موضوعات سے آگاہ ہیں. ہمارا دوسرا اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز کے اندر ہے اور اس کے اندر ہم نے ایم فل کیا ہے. اس وجہ سے ٹریڈ اور انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل اکانومی کے حوالے سے تھوڑی بہت معلومات ہماری ہے، اگرچہ ہماری اصلی اسپیشلائزیشن پولیٹیکل سائنسز ہے. اس اعتبار سے کچھ نہ کچھ تعلق ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس موضوع کو ڈیل کریں، اور اس موضوع کے اوپر میں نے عرض کیا کہ ہم پوری گفتگو نہیں کریں گے بلکہ جو اس ایک سیشن کے اندر آ سکے بنیاد کے طور پر وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. بہت سارے ایسے موضوعات ہوں گے جو آپ کے ذہن میں بہت زیادہ ہوں گے، اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ شاید اس پہلے سیشن کے لیے جو ایکسپیکٹیشنز آپ کے ذہن میں ہوں گی وہ پوری نہیں ہو پائیں گی. بہت سارے ایسے موضوعات ہوں گے جو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر گفتگو کی جائے گی، لیکن ہمارے خیال میں پہلے سیشن میں ان کو نہیں ہونا چاہیے، ان کو بعد میں ہونا چاہیے. تو وہ ہم کبھی اگر موقع ملا تو بعد میں کریں گے. اس پہلے سیشن کے اندر کچھ اور بنیادیں جن کے اوپر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. تو کچھ نہ کچھ ہمیں احساس ہے کہ آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز میں سے کم رہ جائے گا، جو آپ کی توقع ہوگی موضوعات ان میں سے کچھ کم رہے گا، لیکن پہلے سیشن کی خاطر آپ اس کو تحمل فرمائیے گا.
تجارت کی اہمیت کیا ہے؟ بنیاد کے اوپر غور کریں کہ آیا ہو سکتا تھا کہ اسلام تجارت کے بارے میں اصول نہ دیتا؟ اسلام، جیسا کہ ابھی انٹروڈکشن کے اندر کہا گیا کہ اسلام ایک جامع دین ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ تجارت کے بارے میں اصول نہ دیتا؟ اگر اسلام تجارت کے بارے میں اصول نہ دیتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اس نے تجارت کو اس کے تمام شعبوں کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تجارت قابل انکار نہیں ہے۔ اسلام تعلیمات دیتا یا نہ دیتا، لوگ تجارت کرتے یا نہ کرتے، ہر صورت میں تجارت ہونی تھی۔ تجارت ہونا انسان کی فطرت میں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کی ساری چیزوں کو نہ خود تیار کر سکتا ہے اور نہ خود ایک جگہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً مجبور ہے انسان کہ اپنی ضرورت کی تمام چیزوں کو خود تیار نہ کرے، چند چیزوں کو خود تیار کرے اور باقی چیزوں کو دوسری جگہوں سے حاصل کرے۔ اگر تجارت نہ ہو، بیچ میں کوئی ایک ایسا آدمی نہ ہو جو مختلف اشیاء کو دوسری جگہ سے خرید کر ضرورت مند کے نزدیک لے کر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جو چیز چاہیے ہو مجھے اس کے اوریجن تک جانا ہوگا۔ اگر مجھے کوئی ایسی چیز چاہیے جو ملائیشیا میں بنتی ہے تو اس کا مطلب ہے میں ملائیشیا تک جاؤں۔ 1400 سال پہلے بھی ممکن نہیں تھا، آج بھی کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ لہذا تجارت کا ہونا یا نہ ہونا فطری ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ تجارت میں تو ہونا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہیں کہ اسلام نے ہمیں نہیں بتایا کہ پانی پینے کے آداب کیا ہیں۔ اصل اسلام پانی پینے کے آداب بتائے یا نہ بتائے، کیا لوگوں نے پانی نہیں پینا تھا؟ لوگوں نے تو پانی پینا تھا، اس کے بغیر تو مر جانا تھا۔ تو تجارت نے تو ہونا ہی تھا، اور تجارت انسان کی فطرت میں شامل تھی۔ نہایت یہ کہ اسلام نے اس کے آداب دے کر اس کو ایک جہت دینے کی کوشش کی ہے کہ تجارت کے اندر کچھ صحیح ہے، کچھ غلط ہے، اور جو غلط ہے اس کو بیان کر دیا، جو صحیح ہے اس کے اوپر اسلام نے تشویق کر دی۔ ایک اور موضوع ہے جس کی وجہ سے تجارت انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس مسلسل روایات کے اندر آتا ہے کہ رزق حلال انسانی زندگی کے اندر کتنا اہم ہے، نہ صرف مانوی زندگی کے اندر، حتیٰ مادی زندگی کے اندر بھی۔ اگر ایک معاشرے کے اندر عادت حرام کے اوپر پڑ جائے، وہ معاشرہ پنپ نہیں سکتا، وہ معاشرہ ترقی نہیں پائے گا۔ مانوی اعتبار سے دیکھیں تو رزق حلال سے بڑھ کر کوئی چیز ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کا بہترین ریفرنس جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، مختلف روایات موجود ہیں، ہم نے بچپن سے سنی ہے، آپ نے بچپن سے سنی ہے، لیکن اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ سید الشہداء نے عاشور کے دن لشکر یزید کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا، اور ایک موقع پر خطبہ میں کہا کہ تم میری بات نہیں سمجھو گے کیونکہ تمہارے شکم کے اندر حرام ہے، کیونکہ تمہارے شکم کے اندر حرام ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی کے شکم میں حرام چلا جائے تو وہ زندہ معصوم کی بات نہیں سن سکتا، سنے گا بھی تو سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ سید الشہداء نے فرمایا کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اب یہاں سے میں یہ سمجھ پاتا ہوں کہ اگر کسی کے شکم میں خدا نہ کرے حرام چلا گیا، اس کا مطلب ہے پردہ غیبت میں موجود امام کی محبت اس کے دل میں نہیں آئے گی۔ زندہ حاضر معصوم کو دیکھتا ہے، سمجھ نہیں پاتا، تو پردہ غیبت میں موجود معصوم امام کی محبت اس کے دل میں کیسے جائے گی جس کے شکم کے اندر حرام پڑا ہوا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام معصوم تشریف لائیں گے، یہ رزق حرام کھانے والا قطعاً ان کی نصرت نہیں کرے گا، چاہے یہاں پر الاجل کہہ کے اس کی زبان پہ چھالے پڑ جائیں، لیکن اسے نصرت نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا نے قاعدہ یہ دیا ہے، قانون یہ دیا ہے سید الشہداء نے کہ جس کے شکم میں حرام ہو وہ معصوم کی آواز نہیں سن پائے گا۔ تو یقیناً بہت بڑی مشکل میں مبتلا ہو جائے گا وہ شخص کہ جو حرام میں مبتلا ہوگا۔ اس اعتبار سے انتہائی اہم بن جاتا ہے کہ تجارت کے اوپر غور کیا جائے۔ البتہ حلال کمانا تجارت اور غیر تجارت دونوں کے اندر ہے، لیکن ہمارے پاس پھر روایت موجود ہے، فرمایا خدا نے رزق حلال 10 مقامات پہ رکھا، 9 تجارت کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی اعتبار سے سوچیں، اس کا مطلب ہے تجارت میں حرام کا امکان بھی بہت زیادہ ہے، اور میں اس کے اوپر روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بس تجارت کی ضرورت ناقابل انکار ہے، تجارت کی اہمیت ناقابل انکار ہے، رزق حلال کی اہمیت ناقابل انکار ہے۔ چند روایات کے ذریعے سے اس کی مزید تشریح کرتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ان روایات سے تبرک حاصل ہو سکے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد و آل
اچھا، یہ چند جملات بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ ہم نے ماحول جان بوجھ کر اس کو لیکچر کی صورت میں رکھا ہے، ہم اس میں انٹرسٹ جنریٹ کرنے والا کوئی کام نہیں کریں گے۔ ہم کبھی اس طرح سے ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں جس میں پبلک کو سمیٹنے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ واقعات سنا رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں سنا رہے ہوتے ہیں جس کے ذریعے پبلک کا انٹرسٹ جما رہے۔ ہم یہاں پر یہ کام نہیں کریں گے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، ادھر ادھر کی بات سے گریز کریں گے۔ البتہ دوسری جگہوں پہ بھی کم کرتے ہیں، لیکن اگر وہاں پر کچھ کرتے بھی ہوں، یہاں پر کچھ نہیں کرنے کا ارادہ۔ لہذا آپ اپنے ذہن کو پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ یہیں پہ رکھیے گا اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا ہم سب کو۔ روایت میں ارشاد فرمایا التجارت مزید فی العقل، فرمایا تجارت عقل میں اضافے کا سبب ہے، جو تجارت کرے گا اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ البتہ یہ تشریح بعد میں کرنی پڑے گی کہ کون سی تجارت عقل میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تعرضوا التجارات، فرمایا تجارات میں شامل ہو جاؤ، فإن لکم فیہا غنی عما فی ایدی الناس، کیونکہ اگر تم تجارات کی طرف جاؤ گے تو جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ گے، خدا تمہیں بے نیاز کر دے گا۔ تعرضوا التجارات، تجارات میں جاؤ تاکہ تم جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ۔ ایک روایت کے اندر امام معصوم نے لوگوں کی کیٹیگری کی ہے، یہ روایت قابل تشریح ہے، ابھی ہم اس کی تشریح نہیں کریں گے، اب آپ اس کو صرف سماعت فرمائیے، کسی اور موقع کے اوپر اس کی تشریح کریں گے۔ فرمایا من الناس من رزقہ فی التجارہ ومنہم من رزقہ فی الصیف ومنہم من رزقہ فی لسانہ، فرمایا کچھ لوگ انسانوں میں سے ایسے ہیں جن کا رزق تجارت میں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کا رزق شمشیر میں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا رزق ان کی زبان میں ہے۔ یہ تین کیٹیگریز ہیں، میں نے صرف اشارتاً عرض کیا ہے، یعنی اس کا مطلب اس روایت سے میں بتانا چاہ رہا ہوں اب یہ بھی نہیں ہے کہ سبھی لوگ تجارت کریں، واجب ہو گیا ہے، نہیں، یہ روایت کہہ رہی ہے کہ تجارت عقل میں اضافے کا سبب ہے، تجارت کرو تاکہ بے نیاز ہو جاؤ، لیکن خود امام معصوم قبول فرما رہے ہیں کہ انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، کچھ لوگوں کو تجارت کے لیے ہے کہ وہ تجارت کی طرف جائیں گے، انہیں فائدہ بھی ہوگا، ہر آدمی کو تجارت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ تجارت میں جانے سے پہلے آداب ارشاد فرمائے ہیں، فرمایا من اراد التجارت فلیتفقہ فی دینہ لیعلم بذلک ما یحل له مما یحرم علیہ ومن لم یتفقہ فی دینہ ثم اتجر تورطہ الشبہات، فرمایا جو تجارت کا ارادہ کرے تو پہلے دین کے اندر مہارت حاصل کرے، جو تجارت کا ارادہ کرے پہلے دین کے اندر مہارت حاصل کرے تاکہ پہچان لے کہ حرام اور حلال کا فرق کیا ہے، اور جو کوئی دین میں مہارت حاصل نہیں کرے گا اور تجارت میں چلا جائے گا تو شبہات میں غرق ہو جائے گا، شبہات میں غرق ہو جائے گا۔ اچھا، ہمیں خود بخود سمجھ میں آتا ہے یہ جو جملہ ہے یہ صحیح ہے کہ شبہات میں غرق ہو جائے گا، ہم پبلک کو دیکھ رہے ہیں کہ دین کی مہارت لیے بغیر جب وہ تجارت میں گئے ان کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا وہ ایشوز جن کو روزانہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں نہیں جانتے ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں۔ تورطہ الشبہات، شبہات کے اندر وہ غرق ہو جائے گا۔ اب یہاں تک آتے آتے کچھ سوال آپ کے ذہن میں ہیں جو آپ چاہتے ہیں فوراً جواب دیے جائیں، جو ہم بھی احساس کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ہم آپ کی اجازت سے تھوڑی سی شاید ناپسندیدگی بھی ہو جائے لیکن فی الحال ان کا جواب نہیں دیں گے۔ مثال کے طور پر بہت کامنلی لوگوں کے ذہن میں ہے اسٹاک ایکسچینج کا بزنس کیسا ہے، اس کے احکام کیا ہیں۔ آپ کا بالکل صحیح سوال ہے، اس کا جواب بالکل ملنا چاہیے، لیکن ذرا سا سنبھل جائیے، ایک آدھ سیشن گزر جانے دیجئے، تھوڑی سی بنیادیں مضبوط ہو جائیں، پھر اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی۔ مثلا بہت اہم سوال جو شاید یہاں پر موجود افراد میں سے کم از کم بھی آدھے لوگ چاہیں گے کہ اس کا جواب آج ہی دے دیا جائے، لیکن میں پھر معذرت چاہوں گا، بینکنگ کے مسائل، بینک سے لون لینے میں کون سا سود ہے کون سا سود نہیں ہے، اور اگر میں تھوڑا سا موقع دے دوں تو آپ ایک ایک اسکیم پوچھنا شروع کر دیں گے کہ یہ اسکیم سود ہے یا نہیں ہے۔ لیزنگ کمپنی کے احکام، لیزنگ کمپنی میں سود ہے یا نہیں ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو موقع دوں تو آپ ایک ایک کمپنی کا پوچھنا شروع کر دیں گے کہ مثلا فلاں کمپنی لیز کرتی ہے، یہ اس کا کام سود ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے سوچنا پڑے گا کہ کیا کوئی اور راستہ، کیا راستہ اختیار کیا جائے۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا تھوڑا سا تحمل فرمائیے، آج ہم یہ سارے کام نہیں کرنا چاہ رہے، ان تمام کے لیے ایک ایک دن پر ایک ایک سیشن ہونا چاہیے، یعنی
ایک دن صرف اس بات پر ہو، بلکہ ایک دن سے کہیں زیادہ لگ جائیں گے، بینکنگ کے احکام کیا ہیں، بینکنگ کے بارے میں ہماری رائے کیا ہے، ایک ایک چیز پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ قرض لینا ہے، قرض دینا ہے، ایل سیز، فلاں فلوں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر ڈسکشن میں آنی چاہیے، ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے۔ اسٹاک کے احکامات، مثلا آپ اسٹاک کے اندر دسیوں قسم کا بزنسز دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، جائز ہے، جائز نہیں ہے۔ دسیوں قسم کی انویسٹمنٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر، مثلا آپ کے پاس فرض فرمائیے پی ایل ایس اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس فکسڈ اکاؤنٹس ہیں، آپ کے پاس ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹس ہیں، آپ کے پاس پرائز بانڈز ہیں، دسیوں قسم کی انویسٹمنٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر، جو فائنینشیل انویسٹمنٹس ہیں، جو ٹریڈ اور بزنس کی انویسٹمنٹس ہیں وہ تو ظاہر ہیں ہی، فائنینشیل انویسٹمنٹس بھی دسیوں قسم کی ہیں، ہر ایک کا اپنا حکم ہے، کس کو جائز قرار دیا جاتا ہے شریعت کے اندر، کس کو جائز قرار نہیں دیا جاتا۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ سب کا سب ہونا چاہیے، لیکن تھوڑا سا تحمل فرمائیے، آج کے دن کچھ اور باتیں ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ خدا آپ کو خدا زندہ رکھے گا اتنے مہینوں تک کہ آپ اس کا صحیح حکم لے کر یہاں سے تشریف لے کے جائیں، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو جلدی جلدی میں ڈیل کرنے کی کوشش کی تو جو کام آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پائے گا۔ ہاں اس میں ایک اور کام کر لیتے ہیں، اچھا ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے منتظمین نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے، پلیز جتنی بھی تجاویز آپ نے دینی ہے آپ رائٹنگ میں دے دیں، لیکچر کے دوران میں اگر بات کی تو پھر بات ادھر سے ادھر جانا شروع ہو جائے گی اور جو لیکچر کی کنٹینیوٹی ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ تو جگہ آپ کی ہے، مکمل آزادی آپ کے اختیار میں ہے، لیکن 45 منٹ گزر جانے کے بعد 45 منٹس کے بعد آپ پیپر کے اوپر جو تحریر فرمانا چاہتے ہیں تحریر فرمائیے، آپ منتظم کو دے دیں ہمارے شیخ عمران صاحب، اور انشاءاللہ وہ کویسچنز میں سے جو ہم جواب دے سکتے ہیں مغرب سے پہلے اس کے جواب دیں گے، اور جو نہیں بھی ہو پایا تو یہ کنٹینیوس سیشنز رہیں گے۔ اس میں آپ یہ تجویز بھی دے سکتے ہیں کہ آیا اس کو ماہانہ ہونا چاہیے یا ہفتے وار ہونا چاہیے، آپ کے اپنے وقت اور آپ کی اپنی دلچسپی کے اوپر۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ تو جن چیزوں پر ہم بات اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارے خیال میں تجارت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 انداز میں دیکھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ ہے تجارت کے اہداف کیا ہیں، اسلام نے تجارت کے اہداف کیا رکھے ہیں، اور دنیا میں جو تجارت ہو رہی ہے ان کے اہداف کیا ہیں۔ میں نے عرض کیا تجارت تو ہر انسان کی ضرورت ہے، لہذا جاپان میں مشرق کی طرف اور امریکہ میں مغرب کی طرف ہر طرف تجارت ہے، شمال میں ناروے میں اور ساؤتھ میں ساؤتھ افریقہ کے اندر سب میں تجارت ہے، سینٹر میں نارتھ امریکہ کے اندر سب ہاں تجارت ہے۔ تجارت تو سب کریں گے ہی، اسلام نے تجارت کو جب دیکھا تو تجارت کے اہداف میں بھی کچھ تعلیمات دی ہیں، وہ تعلیمات کیا ہیں؟ بس پہلی بحث جو ہمارے خیال میں ہونی چاہیے، تجارت کا ہدف کیا ہونا چاہیے، دوسری بات تجارت کے آداب کیا ہونے چاہیے۔ ایک ہوتے ہیں تجارت کے احکام، مثال کے طور پر تجارت کا جو سب سے بڑا حکم ہمارے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ سود تجارت کے اندر نہیں آنے دیں گے، آپ اپنے بزنس کے اندر سود نہیں آنے دیں گے، یہ ہمارے خیال میں تجارت کا حکم ہے۔ ایک تجارت کے آداب ہیں، آداب کیا ہیں تجارت کے؟ بس تین لیول میں تجارت کے لیے بحث ہونی چاہیے۔ پہلی بات تجارت کے اہداف کیا ہیں، اسلام نے تجارت کیوں رکھی ہے، کس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے رکھی ہے، اس میں اور جو مغربی ممالک کے اندر تجارت ہو رہی ہے ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے۔ دوسری بات تجارت کے آداب کیا ہیں، آپ تجارت کرنے جائیں آداب کیا ہیں، کن ایتھکس کو اسلام تجارت کے اندر ضروری قرار دیتا ہے کہ ان کو آپ کو فالو کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا مسئلہ ہے تجارت کے احکام کیا ہیں، جس کے اندر میں نے عرض کیا سود کا معاملہ ہے، انویسٹمنٹس کا معاملہ ہے، مختلف قسم کے ٹریڈز اور بزنسز کا معاملہ ہے کہ ان کو کس طرح سے دیکھا جائے۔ ہم سب سے پہلے شروع کریں گے تجارت کے اہداف سے کہ دین اسلام نے تجارت کے اہداف کیا قرار دیے ہیں۔ اب یہاں پر ایک نظریاتی گفتگو ہے، تھوڑا سا اس میں ساتھ دیجیے گا تحمل کے ساتھ، تو انشاءاللہ یہ جو اہداف کی بحث ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے سولو کر پائیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ اسلام ایک جامع مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ جملہ آپ نے دسیوں دفعہ سنا ہے، عالم سے لے کر جاہل تک سب سے یہ جملہ سنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں زندگی کے ایک شعبے کے لیے ہدایت نہیں ہے،
پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے، پوری زندگی کو ایک راستے پر چلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھیے جامع ضابطۂ حیات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، چونکہ مثال کے طور پر دل میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، آپ ہارٹ کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، اس سے علاج شروع کرواتے ہیں۔ خدا نہ کرے اسی زمانے میں یہ جو مریض ہے اس کو کڈنی کی پرابلم بھی آ گئی، کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس بھی گیا، علاج کروانا شروع کیا۔ فرض کر لیتے ہیں بدقسمتی سے کوئی اور تیسری بیماری بھی آ گئی، آنکھوں کی کوئی بیماری بھی آ گئی، تو وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس بھی جاتا ہے، اپنا علاج کرانا شروع کر دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کیا یہ تین مختلف لائنز میں علاج کرواتا ہے یا کہ نہیں؟ بہرحال دوا تو ایک ہی انسان نے کھانی ہے، تو تینوں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے اس کو علاج کروانا ہوتا ہے۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں، کڈنی علیحدہ ہے، ہارٹ علیحدہ ہے، آئیز علیحدہ ہیں، تین اسپیشلسٹ تین علیحدہ راستوں میں علاج ہوگا۔ یہ انسانی بدن کے ساتھ یہ نہیں معلوم ان تین میں سے کس کے علاج کے لیے آیا اس وقت؟ ماحول کے علاج کے لیے آیا، ٹھیک ہے، تھوڑا تو پہلے آ جاتا، زیادہ بار دیر آئے درست آئے، ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ تو ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ تین چینلز میں علاج کروائیں، کڈنی کا علیحدہ، ہارٹ کا علیحدہ، آئز کا علیحدہ۔ ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے میرے تین آرگنز ہیں، تین اعضاء ہیں، لیکن انسان تو ایک ہی ہوں، تو مجھے تینوں کے علاج کو کوآرڈینیٹ کرنا پڑے گا۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو ایک پیس دیکھتا ہے، سب چیزوں کو ایک ہدف میں کوآرڈینیٹ کر دیتا ہے۔ بس اسلام یہ نہیں کہتا تمہاری ایک مانوی ضرورت ہے وہ ایسے پوری کرو، تمہاری ایک جسمانی ضرورت ہے وہ کسی اور مقصد سے پوری کرو، تمہاری ایک مثال کے طور پر علمی ضرورت ہے وہ کسی اور مقصد سے پوری کرو، نہیں نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے تمہاری پوری زندگی کا ایک مقصد ہے، اب تمہارا علم بھی اسی مقصد کی طرف جائے، تمہارا جسم بھی اسی مقصد کی طرف جائے، تمہارا امن، تمہاری جنگ، تمہاری صلح، سب کے سب اس ایک مقصد پر جائے۔ بدقسمتی سے ہم ایسے نہیں ہیں، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، صبح سے دوپہر تک کسی اور جگہ، دوپہر سے لے کے شام تک کسی اور مقصد پہ، شام سے لے کے رات تک کسی اور مقصد پہ۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے یہ جامع دین ہے، انسان ایک ہے، اس کی زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ بس ہمارے خیال میں سب سے پہلا کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم تجارت کے اہداف طے کر لیں۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم احکام اور آداب اسلام سے لیں، احکام اور آداب اسلام سے لیں اور اہداف اپنی نفس پرستی سے لیں، جو ایسا ہو رہا ہے اس وقت، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یعنی ہم تجارت کر رہے ہیں بسم اللہ کہہ کر، کس ہدف سے؟ اس میں خدا نہیں ہے، گڑبڑ یہ ہو رہی ہے۔ لہذا ایک آدمی میوزک سینٹر چلاتا ہے، صبح کو سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم، اس کے بعد نعت رسول مقبول، اور اس کے بعد اگر مولائی ہوا تو ایک قصیدہ، اور چوتھے نمبر کے اوپر گانا شروع۔ اچھا یہ جو شروع میں ہوا، تین شروع میں اور یہ جو چوتھا، یہ ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ وہ کہتا ہے سب صحیح ہے، ہر چیز اپنی جگہ صحیح ہے، وہ دین کا تقاضا ہے، یہ دنیا کا تقاضا ہے، اس سے دونوں صحیح ہیں۔ ہمارے خیال میں یہ ناانصافی ہے۔ دین مبین اسلام ایسا نہیں ہے۔ ہندوازم ہو سکتا تھا، کسی حد تک شاید بگڑی ہوئی کرسچینٹی بھی ہو سکتی ہے، اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام سب کو ایک ہدف پہ لے کر چلتا ہے۔ اگر آپ یہ قبول کرتے ہیں کہ ایسا ہے کہ اسلام پوری زندگی کا ایک ہدف بناتا ہے، کہتا ہے سب کو اس ایک ہدف پہ لے کے چلنا ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا وہ پہلا ہدف کیا ہے، پھر تجارت کا بھی وہی ہدف بنانا پڑے گا۔ اور اگر میں نے یہ کہا کہ زندگی کا ہدف کچھ اور ہے، تجارت کا ہدف کچھ اور ہے، اس کا مطلب ہے میں دو خداؤں کا قائل ہوں۔ ایک وہ خدا ہے جس کی میں زندگی میں عبادت کا دعویٰ کر رہا ہوں، اور ایک وہ خدا ہے جس کی میں تجارت میں عبادت کا دعویٰ کر رہا ہوں۔ ہم دو خدا نہیں بنا سکتے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، اسی ایک کی عبادت ہر پلیٹ فارم کے اوپر ہونی ہے۔ بس اس تشریح کے ساتھ اب سوال منتقل کرتے ہیں اس بات کے اوپر، زندگی کا اصلی ہدف وہ کیا ہے؟ اصلی ہدف۔ اچھا یہ بحث سائڈ کی ایک بحث ہے لیکن خود بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ معمولاً جب لوگوں سے پوچھیں گے نا دین اسلام کیوں آیا،
ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ تو بڑے مبہم جواب ملیں گے آپ کو۔ مثال کے طور پر ہم لوگوں نے بعض چیزیں رٹی ہوئی ہوتی ہیں، فوراً بول دیتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، عبادت کریں۔ مطلب کیا ہوا؟ عبادت کریں، رکوع سجود کرتے رہیں، یا کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر عبادت کریں پھر خدا کو کیا ملا، مجھے کیا ملا؟ یہ وہ چیزیں جو ہم جواب نہیں دے پاتے۔ لہذا میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا اس اہم بحث کو سالو کر لیں چند منٹس میں، گرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ وقت نہیں دے پائیں گے کیونکہ پھر ہم اصلی بحث سے رہ جائیں گے۔ زندگی کا وہ اصلی مقصد کیا ہے جس کا ایک پورشن تجارت سے پورا ہوگا؟ زندگی کا وہ بڑا اصلی مقصد کیا ہے جس کا ایک پورشن تجارت سے پورا ہونا ہے، اور تجارت کو بھی اسی سمت بڑھنا ہے، ورنہ یہ کفر ہو جائے گا، ورنہ یہ شرک ہو جائے گا خدا متعال کے سامنے۔ اب وہ ہدف بیان کروں گا آپ کی خدمت میں، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب ذہن کی تمرین کی خاطر، کیا زندگی کا اصلی مقصد تجارت ہے؟ خدا نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ تجارت کریں، یہ ہے؟ آپ اور میں فوراً سمجھ جائیں گے تجارت مقصد نہیں ہے، تجارت وسیلہ ہے، مقصد تجارت نہیں ہے۔ کیوں؟ کچھ انبیاء ہمارے پاس ہیں جنہوں نے تجارت نہیں کی، کچھ ائمہ اطہار علیہ السلام ہمارے پاس ہیں جنہوں نے تجارت نہیں کی۔ اگر زندگی کا مقصد ہی تجارت ہوتا تو سب تجارت کرتے پھر، اور نہیں ہے ایسا۔ اچھا اب ایک بار کیا زندگی کا مقصد صرف علم حاصل کرنا ہے؟ نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہمیں معلوم ہے جنہوں نے ظاہری طور پہ علم حاصل نہیں کیا، اللہ کے نزدیک کامیاب بھی تھے، ظاہری طور پہ علم حاصل نہیں کیا لیکن کامیاب تھے۔ کیا زندگی کا مقصد محنت مزدوری کرنا ہے؟ زندگی کا مقصد بچے، بیوی، گھر، گھرانہ، خاندان، بس یہی ہے؟ آپ دیکھیں گے سب کے سب وسیلے ہیں، یہ ہدف نہیں ہے، کوئی ایک بھی ہدف نہیں ہے ان میں سے، سب کے سب وسیلے ہیں اس ہدف کو پورا کرنے کے۔ پھر وہ اصلی ہدف کیا ہے؟ اب ممکن ہم جواب میں یہ کہیں زندگی کا اصلی مقصد جنت میں داخل ہونا ہے، یہ ایک جواب ہے کہ بھئی زندگی کا اصلی مقصد یہ ہے کہ یہاں آپ ایک زندگی گزاریے، اس زندگی کو ایسا گزاریے کہ اگلی زندگی کے اندر جنت میں داخل ہو جائیں۔ چلیے یہ بات قبول کر لیتے ہیں کہ اس زندگی میں مقصد جنت میں داخل ہونا ہے، اس زندگی میں مقصد کیا ہے؟ بس ہمارے سوال کے جواب میں کوئی یہ کہے جنت میں جانا مقصد ہے، تو جنت میں جانا اس دنیا کے اندر ہے، اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس دنیا میں مقصد کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ وہاں جنت میں پہنچ جائیں گے؟ مقصد کیا ہے یہاں پر ایک جملے میں عرض کرنا چاہیں گے، پروردگار نے انسان کو بدن اور روح عنایت فرمائی ہے، بدن بھی ہے، روح بھی ہے، باقی رہنے والا حصہ روح ہے، بدن نے ختم ہو جانا ہے۔ سب اس بات کے معتقد ہیں، چاہے کوئی میٹیریلسٹ ہو 100%، چاہے وہ تھیولوجسٹ ہو، خدا کا ماننے والا ہو 100%، سب اس بات کے معتقد ہیں بدن نے باقی نہیں رہنا، بدن نے ختم ہو جانا ہے، صرف روح نے باقی رہنا ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ زندگی کا مقصد ہے اس روح کے اندر زیادہ سے زیادہ اچھائیوں کو جمع کرنا اور زیادہ سے زیادہ برائیوں کا خاتمہ کرنا۔ ایک ٹرمنالوجی میں کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اس 50-60 سالہ زندگی کے اندر رہتے ہوئے، سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ اب اس کے مختلف دلائل ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے پچھلی دفعہ جب لاہور حاضر ہوئے تھے تو 5 روزہ مجالس کے اندر تفصیل سے عرض کیا تھا۔ یہاں پر چونکہ ہمارا اصلی موضوع یہ نہیں ہے، ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا پائیں گے۔ زندگی کا سب سے بڑا مقصد اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، اس کے اندر اچھائیوں کو جمع کرنا اور برائیوں کا خاتمہ کرنا۔ اگر کوئی یہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم کمال نفس بھی کہتے ہیں، کمال نفس حاصل کرے گا۔ اینڈ کیا ہوگا؟ اگر بہت کمال حاصل کیا تو کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں لقاء اللہ۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہم بار بار اعتراف کر کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا کی طرف پلٹ کے جانا۔ خدا کی طرف پلٹ کے جانے کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ میں مروں گا میری روح خدا کے پاس پہنچے گی، یہ تو خواہ نہ خواہ ہوگی۔ مجھے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنی روح کو خدا کی طرف لے کر جانا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سیر و سلوک، تزکیہ نفس، لقاء اللہ۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے
تمام چیزیں اس کے علاوہ اس ہدف کی راہ میں وسیلہ ہیں اور کچھ نہیں ہے۔ مثلا فرض فرمائیے آپ جو یہاں تشریف فرمائیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس ہدف کا وسیلہ ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے۔ آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں، آپ تجارت کے الہی اصول سیکھنے کے لیے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، کم از کم سننے کے لیے، اس کے بعد چاہیں گے کہ اس کے اوپر عمل کریں تاکہ خدا کے راستے پر چلیں۔ اگر آپ خدا کے راستے پر چلیں آپ تزکیہ نفس کو حاصل کریں گے، تزکیہ نفس کو حاصل کریں گے، خدا کے ساتھ آپ کا سفر اور تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ وہی لقاء اللہ، وہی سیر و سلوک، وہی کمال نفس، وہی تزکیہ نفس۔ زندگی میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اسی کے لیے، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر کسی کی نظریاتی تربیت ہو جائے تو زندگی میں جو کچھ کرے گا وہ بس اسی کے لیے۔ آپ کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، مثلا جو انسان سوئے گا وہ بھی اسی کے لیے، ہاں بالکل اسی کے لیے۔ انسان جو نظریاتی تربیت ہوا ہوگا وہ سوئے گا بھی تزکیہ نفس کے لیے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں سوئے گا کہ خدایا تو نے مجھے تزکیہ نفس کے لیے، کمال نفس کے لیے کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں میرا جسم تھک جاتا ہے، جسم کے تھکنے کے بعد اگر پھر بھی جاری رکھوں تو تیری دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتا، اس لیے آرام کر رہا ہوں تاکہ تیری دی ہوئی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے پورا کر سکوں۔ جب ذمہ داریاں پوری کروں گا تو تزکیہ نفس ہوگا، اور تزکیہ نفس ہوگا تو سیر و سلوک ہوگا، لقاء اللہ ہوگا۔ کچھ بھی کرے ہدف یہی ہے۔ اب میں 3 اور چیزیں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں جو اس ہدف کا بریک ہیں، بس سب سے ٹاپ پر جو ہدف ہے وہ تزکیہ نفس ہے، اس کو کچھ بریک کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ مثلا 3 اہداف اور زندگی میں رکھے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس تزکیہ نفس کی سائے میں، نمبر 1 دین کی نصرت۔ جو کچھ زندگی میں کروں وہ تزکیہ نفس کے لیے ہے، اس تزکیہ نفس کا بریک پہلا دین کی نصرت کروں، جو کچھ کروں وہ دین کی نصرت کہلائے۔ نمبر 2 انسانوں کی مدد کروں، جو کچھ کروں اس کے ذریعے انسانوں کی مدد ہو۔ نمبر 3 باعزت معاش حاصل کروں۔ بس وہ جو بڑا ہدف تھا تزکیہ نفس اس کو ہم نے بریک کیا 3 چھوٹے اہداف میں۔ وہ 3 چھوٹے اہداف کیا ہیں؟ نمبر 1 دین کی نصرت۔ یہ دین کی نصرت کیوں کروں گا؟ کیونکہ اس کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل ہوگا۔ اللہ نے کہا میرے دین کی نصرت کرو، جو میرے دین کی راہ میں بڑھے گا میں اس کی رہنمائی کر دوں گا۔ من جاہد فینا لنہدینہم سبلنا۔ بس یہ بھی تزکیہ نفس کے لیے۔ بس میں اگر دین کی نصرت کروں تو کیوں کروں؟ تاکہ تزکیہ نفس میں اضافہ ہو۔ بس ایک بات آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیے، اگر میں تقریروں پہ تقریریں کیے جا رہا ہوں اور میرے نفس کے تزکیے میں کوئی مدد نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے میں شیطان کے راستے میں بڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کسی انسان کو دیکھ رہے ہیں جس کی دینی فعالیت بہت زیادہ ہے اور روحانی فعالیت ہے ہی نہیں، نفس کے تزکیے میں کوئی قدم نہیں بڑھا رہا، آپ سمجھ جائیں یہ خدا کے راستے میں نہیں جا رہا ہے، شیطان کے راستے میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کام کو صحیح انجام دے گا اس کے نفس کا تزکیہ خود بخود بڑھے گا۔ خدا نے 2 ہدف نہیں رکھے ہیں زندگی کے، خدا نے ایک ہی ہدف رکھا ہے۔ تمام اطاعتوں کے نتیجے میں وہ پہلا ہدف حاصل ہوگا۔ بس دین کی نصرت کروں گا، تزکیہ نفس ہوگا، خدا کی طرف بڑھوں گا۔ دوسرا ہدف تھا انسانوں کی مدد۔ انسانوں کی مدد بھی زندگی کا ہدف ہے۔ مظلوم انسان ہیں، ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان کی میں مدد کروں گا۔ کیوں مدد کروں گا؟ ان کی فلاح و بہبود کے لیے محنت کروں گا۔ کیوں؟ خدا نے کہا ہے کہ یہ کام کرو۔ رسول خدا نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ بس میں اللہ کے رسول کے کہے پر عمل کروں گا، انسانوں کی مدد کروں گا، چونکہ اس کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ بس ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ ہر مہینے 500 خاندانوں کی مدد کریں اور آپ کے نفس کے تزکیے میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، سمجھ جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا کچھ اور نتیجہ نکل رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہو رہا۔ اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، ہدف اعلیٰ تزکیہ نفس ہے، باقی سب وسیلے ہیں۔ تیسرا کیا تھا؟ کسب معاش۔ میرے اوپر خدا نے واجب رکھا ہے کہ میں ہاتھ نہ پھیلاؤں، اپنے لیے باعزت روزگار کا بندوبست کروں۔ باعزت روزگار کروں کیوں؟ تاکہ خدا کی اطاعت کروں۔ خدا کی اطاعت کروں گا تو کیا ہوگا؟ تزکیہ نفس ہوگا۔ خدا کی اطاعت کروں گا، اس کی فرما برداری میں آگے بڑھوں گا، اس کے ذریعے میرا تزکیہ نفس ہوگا، خدا سے میرا قرب بڑھ جائے گا۔ اسی کو ہم قربتاً الی اللہ بھی کہتے ہیں، یہی قربتاً الی اللہ ہے۔
بس آپ تمام اچھے کام کر رہے ہوں اور تزکیہ نفس میں ترقی نہ ہو، سمجھ جائیں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، کوئی کام ہے جو صحیح نہیں ہو رہا۔ اب آئیے زندگی کے اس مسئلے کی طرف، کسب معاش کی طرف۔ ہم نے عرض کیا کسب معاش کا مطلب بھی اس ایک ہدف کی طرف بڑھنا ہے، یعنی تزکیہ نفس کی طرف۔ بس میں اور آپ کیا کریں؟ صبح کو نکلیں اپنے گھروں سے، اپنی تجارت، اپنی ملازمت، مختلف جگہوں پر پہنچیں، شام تک وقت گزاریں۔ یہ ہم نے وقت کیوں گزارا ہے؟ کسب معاش کے لیے۔ کسب معاش ہوگا تو کیا ہدف ہے پھر؟ اس کا ہدف یہ نہیں ہے صرف کہ اس سے بیوی بچے پل جائیں گے، ان کی زندگی اچھی گزر جائے گی، نہیں، اس سے بڑھ کر ہدف ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے تزکیہ نفس حاصل کروں۔ عزیزان محترم، اب جو ہم لوگوں کے ساتھ غلطی ہو رہی ہے اہداف تجارت میں، بدقسمتی سے ہم نے چھوٹے ہدف کو پکڑا ہوا ہے، بڑے ہدف کو بھلایا ہوا ہے۔ مثلا ہم سے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی یہ تم جو 8 گھنٹے محنت کرتے ہو، 10 گھنٹے محنت کرتے ہو، پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں باعزت زندگی گزارنی ہے۔ اچھا، باعزت زندگی کیوں گزارنی ہے؟ کہتے ہیں بس عزت اچھی لگتی ہے، عزت اچھی لگتی ہے۔ اس کے پیچھے جو بولنا چاہیے تھا ہمیں کہ اس باعزت زندگی کے پیچھے بھی ہدف یہ ہے کہ تزکیہ نفس ہو، خدا کی سمت بڑھیں، وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اب ہم سے ہو یہ رہا ہے کہ ہم چھوٹے ہدف تک تو صحیح آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو بڑا ہدف ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، اور اس کے نتیجے میں بہت ساری خرابیاں حاصل ہو رہی ہیں۔ اب میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جن لوگوں کا ہدف صحیح نہیں ہے تو ان کے اہداف کیا ہیں۔ بس اب جو میں پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ شاید احساس نہیں کر پا رہے ہوں گے کہ میرے لیے کتنا سخت گزر رہا ہے کہ لوگ بار بار اندر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ روٹین ہے، اس لیے میں اس کو برداشت کرنے میں مجبور ہوں کہ یہاں پر روٹین یہ ہے۔ ہم لوگ کراچی میں کچھ سیشنز کرتے تھے تو اس میں تمام لوگوں کی مخالفتوں کو جھیل کر یہ دستور رکھا تھا کہ ایک دفعہ اسپیچ شروع ہوئی دروازے پر، اب جس نے آنا ہے وہ آ جائے۔ اگر ہم یہاں پہ کرتے تو آدھے لوگ باہر ہوتے، نہ صرف یہ کہ وہ آج باہر ہوتے بلکہ ہمیشہ کے لیے قسم کھا لیتے کہ یہ اتنے مغرور لوگ ہیں، ہم آئندہ آئیں گے بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے منتظم مجبور تھے کہ نہیں، یہ اجازت دیں کہ بھائی جو جس نے ٹائم پر بھی آ رہا ہے آتا چلا جائے، لیکن آپ اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی کوشش فرمائیے۔ آپ کو تو ماشاءاللہ اب تقریباً یقین ہو گیا کہ آپ کے منتظمین وقت پر کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ وقت پر کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بھی اپنے آپ کو آرگنائز کیجئے تاکہ آپ بھی انشاءاللہ منظم طریقے سے اپنے کام کو انجام دے سکیں۔ خدا انشاءاللہ اس کی توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صاحب، ہم نے جو اب تک آپ کی خدمت میں عرض کیا اس کو تھوڑا سا اور دہرائے دیتا ہوں تاکہ یہ جو بریکس ہیں اس کو کسی طرح اپنے ذہن میں پورا کر لوں۔ ہم نے عرض یہ کیا کہ تجارت ناقابل انکار ہے، اسلام نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اس کی طرف جانے کو اچھا قرار دیا ہے، لیکن انسانوں کی مختلف کیٹیگریز رکھی ہیں، کچھ تجارت میں جائیں گے، کچھ اور کام بھی کریں گے۔ جو تجارت میں جائیں ان کے لیے ضروری قرار دیا کہ پہلے دین کو سیکھیں، ورنہ غلطی میں پھنس جائیں گے۔ جب دین کو سیکھنے لگیں تو ہم نے عرض کیا کہ تجارت کے بارے میں 3 لیولز ہیں: تجارت کے اہداف، تجارت کے آداب، تجارت کے احکام۔ بدقسمتی سے ہم تجارت کے احکام کو صحیح ادا کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن اہداف کے اندر بہت کمزور ہیں۔ پھر اہداف پہ بات ہوئی کہ انسانی زندگی کا ایک پورا ہدف ہے، سارے کام اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، وہ مجموعی ہدف تزکیہ نفس ہے، اسی کو ہم قربتاً الی اللہ کہتے ہیں، اسی کی خاطر عبادت ہے، اسی کی خاطر کاروبار ہے، اسی کی خاطر لوگوں سے ملنا جلنا ہے، سب کا سب قربتاً الی اللہ ہے، اسی کو ہم لقاء اللہ کہتے ہیں، یہی سیر و سلوک ہے۔ تجارت بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے انسانی زندگی کے اور اہداف بیان کیے۔ دین کی نصرت ایک ہدف ہے، انسانوں کی خدمت ایک ہدف ہے، کسب معاش ایک اور ہدف ہے، تینوں تزکیہ نفس کی سمجھ جانے چاہیے۔ جب کسب معاش پر پہنچے تو ہم نے کہا کہ ایک مسلمان کسب معاش کیوں کرے، اصول کیا ہے؟ عرض ہوا اصول یہ ہے کہ اللہ نے یہ چاہا ہے کہ میں عزت سے زندگی گزاروں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں۔
چونکہ اس نے چاہا ہے کہ میں عزت سے زندگی گزاروں، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ بنوں، اس نے کسب معاش کو میرے اوپر واجب قرار دیا۔ اس کسب معاش کے کچھ اور مقصد بنے تو وہ نفس پرستی ہے۔ اگر یہ مقصد ہے کسب معاش کا کہ خدا نے مجھے باعزت زندگی گزارنے کو کہا ہے، دین کی نصرت کو کہا ہے، انسانوں کی خدمت کو کہا ہے، یہ 3 اہداف صحیح ہیں، یہ اللہ کی سمت بڑھنے والے اہداف ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور اہداف ہیں، وہ اہداف اسلام نے قبول نہیں کیے، وہ نفس پرستی ہے۔ اس کے علاوہ کیا اہداف ہو سکتے ہیں، اب وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں گا، انتہائی دس بستہ ہم سندھیوں کے اندر یوں کر کے دیکھتے ہیں، یوں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں یوں کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کے سامنے کہ پہلے لیکچر ختم ہو جائے پھر ارشاد فرمائیے۔ صحیح، بہت عنایت، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو عرض ہوا کہ یہ اس میں گڑبڑ ہو جاتی ہے، ہاں، عرض ہوا کہ کسب معاش کے ایک تو خدائی ہدف ہے۔ خدائی ہدف یہ ہے کہ کسب معاش کرو، عزت حاصل کرو۔ اب آپ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑیں آگے کے لیے لیکچر کے بعد پر، صحیح۔ کسب معاش کا ایک الہی ہدف ہے، عزت حاصل کرو، اللہ کی دین کی نصرت کرو، انسانوں کی خدمت کرو۔ غیر الہی اہداف بھی ہیں۔ غیر الہی اہداف کیا ہیں؟ نمبر 1، کسب معاش کرتا ہے چونکہ جتنا پیسہ ہو عزت بڑھتی ہے، معاشرے میں احترام بڑھتا ہے، اس کو احترام چاہیے، خدا کی خاطر نہیں چاہیے، اپنے نفس کی خاطر احترام چاہیے۔ کہتا ہے مجھے معاشرے کے اندر اپنے نام کی دھاک بٹھانی ہے اور دھاک بٹھانے کے لیے پیسہ چاہیے، لہذا میں پیسہ کماتا ہوں۔ یہ نفس پرستی ہے، یہ خدا کے نزدیک مطلوب نہیں ہے۔ خدا نے معاشرے کے اندر نام کو کی دھاک بٹھانا یہ کہیں واجب قرار نہیں دیا، کہیں مستحب قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو ہم علم اخلاق کے اندر جاہ طلبی کہتے ہیں، مقام طلبی ہے، یہ اسلام میں مذموم ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے کسب معاش کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے، چونکہ زیادہ پیسہ مجھے اچھا لگتا ہے، میں چاہتا ہوں میرے پاس بینک بیلنس، ہیوج بینک بیلنس ہو۔ یہ اسلام کے اندر اس کی مذمت ہے، اس کو کہتے ہیں زر پرستی، دولت کی پسند، سب کا سب مذموم ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مجھے دولت چاہیے چونکہ میری کچھ خواہشات ایسی ہیں جو صرف دولت سے پوری ہو سکتی ہیں، اور مجھے وہ خواہشات بہت عزیز ہیں، اس لیے مجھے دولت چاہیے۔ یہ اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہوس پرستی، شہوت پرستی، یہ بھی اسلام میں قبول نہیں ہے۔ جو قبول ہے وہ کیا ہے؟ قبول یہ ہے کہ آپ کی زندگی کی کچھ ضرورتیں ہیں، وہ ضرورتیں حلال طریقے سے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے بغیر پوری ہونی ہیں، اس خاطر کسب معاش کرنا اس کی اسلام میں فضیلت ہے۔ اس کو کہا الکاد لعیالہ کالجاہد فی سبیل اللہ، اپنے اہل و عیال کے لیے مشقت کرنے والا اللہ کی راہ میں شمشیر چلانے والے کے برابر ہے، اس کو قبول کیا۔ بس کسب معاش کے 3 شیطانی اہداف ہیں، جاہ پرستی، زر پرستی، شہوت پرستی، یہ اسلام نے قبول نہیں کیے۔ جو اسلام نے قبول کیا ہے وہ عزت نفس ہے، دین اور انسانوں کی خدمت کرنا۔ اب ان کے اوپر کبھی کبھی اور بھی عرض کرتا چلوں گا۔ لہذا ہمارے ہاں عرفاء میں جو اللہ سے نزدیک رہے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس بالکل مال و دولت میں سے کچھ نہیں تھا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے پاس مال و دولت میں سے ٹھیک ٹھاک تھا، دونوں خدا کے نزدیک پہنچے۔ مثلا ہمارے پاس کچھ عرصے پہلے وفات پانے والے عارف ہیں رجب علی خیاط نام کر کے، درزی تھے، درزی کا کام کر کے اپنے روزگار چلاتے تھے، عزت حلال کسب کرتے تھے، بہترین عرفاء میں سے، پائے کے عرفاء میں سے، اور درزی تھے۔ ہمارے پاس اسی طرح شخصیت ہے آیت اللہ شاہ آبادی کی۔ آیت اللہ شاہ آبادی ایک مولوی ہیں، مولوی ہونے کے ناطے جو روٹین میں زندگی ہے اس کو گزارتے ہیں، عارف بزرگوار ہیں۔ امام خمینی جب ان کا نام لیتے ہیں تو ہمیشہ آگے لکھتے ہیں عارف کامل، آیت اللہ شاہ آبادی۔ اسی طرح ہمارے پاس عارف موجود ہے جو بہت بڑا تاجر بھی ہے، عالم بھی ہے،
عارف بھی ہے اور تاجر بھی ہے آیت اللہ فیض کاشانی، جن کے نام پر مدرسہ فیضیہ قم کے اندر بنا ہوا ہے۔ تاجر بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عارف بھی ہیں۔ ہمارے پاس عالم بھی ہے، عارف بھی ہے، فلسفی بھی ہے، تاجر بھی ہے۔ ان کا نام ہے محمد حسین اصفہانی، ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، اس خاطر عربی میں ان کے نام کے آگے کمپانی لگا ہوا ہے، محمد حسین اصفہانی یا محمد حسین کمپانی کہتے ہیں ان کو۔ عارف بھی ہے، تاجر بھی ہے۔ لیکن یہ بات عرض کرتا چلوں، اگر تاجر ہے اور عارف اور عابد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے بیکار ہے، یہ نہیں چاہیے۔ لہذا ہمارے پاس ایک بہت اچھا کوٹیشن موجود ہے انہی عارف کامل آیت اللہ شاہ آبادی کا۔ آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے اساتذہ میں دو استاد علم عرفان کے اندر بہت نامور ہیں، ایک آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی اور ایک آیت اللہ شاہ آبادی۔ امام خمینی آیت اللہ شاہ آبادی کو عارف کامل لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر۔ یہ عارف کامل ایک مسجد میں نماز پڑھاتے تھے جو تہران کے مشہور فحشاء کے مراکز میں جگہ تھی، یعنی تہران میں جس کسی کو فسق و فجور میں مبتلا ہونا تھا وہ اس روڈ پہ چلا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک مسجد تھی، اس میں یہ نماز پڑھاتے تھے اور جناب واعظ و نصیحت بھی فرماتے تھے، مقدس ان کے نزدیک جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ایک دن تاجروں کا ایک گروہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آغا آپ اتنا مانوی کمالات کی باتیں کرتے ہیں، آپ لوگ عالم لوگ ہیں اس لیے کر سکتے ہیں، ہم لوگ تاجر لوگ ہیں، ہم لوگ کہاں سے کریں گے مانوی مقامات اور سیر و سلوک؟ کہا تم مجھ سے 3 چیزوں کا وعدہ کرو، 6 مہینے بعد آنا میرے پاس، میں تمہیں مقامات کا راستہ بتا دوں گا۔ مقامات کا مطلب کیا ہے؟ مانوی ترقی۔ کہا 3 چیزوں کا وعدہ کرو، نہ میں شاہ آبادی ہوں، نہ آپ کے اندر شاید اتنی تڑپ ہو مانوی مقامات کے لیے، لیکن واقعہ بیان کرنے کی خاطر وہ 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ فرمایا 3 کام کرو، میرے پاس آنا، اس کے بعد تمہیں مانوی مقامات بتاؤں گا۔ نمبر 1، ہر صورت میں نماز اول وقت پڑھ لو، اپنی تجارتیں بند کر دو اذان سے پہلے، جیسی اذان ہو روانہ ہو جاؤ، اپنی عبادتوں کو انجام دے دو۔ پہلی بات نماز اول وقت۔ اچھا ہم لوگ ایک اور ہنر کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ ہم تاجر پیشہ ہیں مثال کے طور پر اور مسجد کا مولوی ہمارے تابع ہے، تو اپنی فیسلٹی کے مطابق مولانا صاحب سے کہتے ہیں آپ اتنے بجے نماز پڑھائیے گا۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں بھائی اذان ہو گئی جاتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں نہیں ہماری مسجد میں اتنے بجے نماز ہوتی ہے۔ وہ ہوتی نہیں ہے، تم نے کروائی ہے، ہونی تو اول وقت تھی، آپ نے میں نے کروائی ہے۔ یہ غلط کام ہے، صحیح کام نہیں ہے، نماز کو اول وقت ہونا چاہیے۔ جو بھی شرعی اول وقت ہے اس پہ نماز ہونی چاہیے۔ مولانا صاحب کو آگے پیچھے مت کیجئے، اپنے کام کو آگے پیچھے کیجئے۔ اول وقت نماز پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ٹائم نکالنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوا سب سے پہلے پڑھوں گا، نہیں، فراغت بنائیے۔ اول وقت کا مطلب یہ ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ اگر کہیں پر یہ 2 نمبر کام ہو رہا ہو تو اس کی کریکشن جو ہے وہ کی جا سکے۔ دوسری بات فرمائی حقوق شرعیہ ادا کر دو، شرعی جتنی ذمہ داری ہیں مالی غیر مالی ادا کر دو۔ کسی کے ماں باپ موجود ہیں، اس سے لڑے بیٹھے ہیں، ان سے صلح کر لو۔ کسی کا پیسہ غصب کیا ہوا ہے واپس کر دو۔ کسی کے ساتھ کوئی ستم کیا ہوا ہے اس ستم کا جبران کرو۔ جتنی بھی شرعی ذمہ داریاں ہیں ادا کر دو۔ اور تیسری بات، آپ کا بزنس ٹھپ نہ ہو جائے کہیں، وہ یہ کہ کم از کم منافع کے اوپر کاروبار کرو، کم از کم منافع پہ کاروبار کرو۔ فرمایا تم یہ 3 کام کر لو، میں مانوی مقامات کا راستہ تمہیں بتا دوں گا۔ بس 3 کام میں دہرائے دیتا ہوں۔ نمبر 1، اول وقت نماز پڑھو۔ نمبر 2، شرعی ذمہ داریوں کو انجام دے دو۔ نمبر 3، منافع میں کم از کم کے اوپر قانع ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے؟ اچھا اس میں گفتگو بہت ہے کہ جناب جیسے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مثلا وہ دین کی نصرت کسے کہتے ہیں، اسی طرح اس کے اندر بھی گفتگو ہے کہ کم از کم منافع کسے کہتے ہیں۔ یہ آپ سب سے زیادہ جانتے ہوں گے کہ آپ کا خرچہ نکلنے کے بعد
جو کم از کم منافع آپ لیں اور چپ ہو جائیں وہ کتنا ہوگا؟ یہ تھوڑی بہت ٹریولنگ میں نے بھی کی دنیا میں، ایسی مارکیٹس موجود ہیں جہاں 50% آف انویسٹمنٹ کم از کم منافع کہلاتی ہے، ایسا بھی ہے جہاں پر 200% کم از کم منافع کہلاتی ہے، اور ایسی بھی مارکیٹ ہے جہاں صرف 10 پر آپ کہیں گے وہ کہاں ہے، ہم بھی چلے جائیں، افریقہ میں ہے کچھ، آپ وہاں پہ جانے کی شاید جرت نہیں کریں گے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، اور کچھ ایسی مارکیٹس ہیں جہاں 10 سے 15% جو ہے وہ کم سے کم منافع کہلائے گی۔ یہ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ کم از کم منافع آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی، میں نے عرض کر دیا آپ کی خدمت میں۔ اب ان کے بعد یہ ہو گیا جناب تجارت کے اہداف، بس تجارت کے ہدف واضح ہیں۔ اگر کوئی تجارت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے شہوتوں کو پورا کرنا ہے، یہ شہوت پرستی ہے، دولت اچھی لگتی ہے، زر پرستی ہے، معاشرے میں دھاک بٹھانی ہے، جاہ پرستی ہے، تجارت اس لیے کرے کہ اس کے ذریعے باعزت روزگار ملنا ہے، اللہ کی دین کی نصرت کرنی ہے، انسانوں کی خدمت۔ اللہ کی دین کی نصرت کیا کرنی ہے؟ اب ان کے جواب بھی میں دیتا ہی چلوں۔ اللہ کی دین کی نصرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک خدا کا دین ہے جس کے پھیلانے کی ذمہ داری حجت خدا کے پاس ہے، میں حجت خدا کا معاون بن جاؤں، یہ ہدف ہے۔ ہدف یہ ہے میں ان کے ساتھ چلنے والا بن جاؤں، وہ جو دین پھیلانے کے لیے کوشش کر رہے ہوں میرا کام ان کے کام کے ساتھ لگ جائے، دونوں مل کر کریں گے، ظاہر ہے وہ آگے ہوں گے، میں ان کے پیچھے چلوں گا۔ یہ تجارت کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے۔ 12 درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اب 2 اصول تجارت بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ پہلا اصل تجارت وہ یہ ہے کہ رزق صرف خدا کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا لوگوں نے کہا ہوگا یہ کون سی نئی بات ہے، وہ معتقد ہیں رزق بس اللہ کے ہاتھ میں ہے، واقعاً معتقد ہیں۔ انصاف سے اپنے آپ سے پوچھے گا ہم لوگ واقعاً معتقد ہیں رزق بس اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ اگر واقعاً ایسا ہے تو امیدیں دوسروں سے کیوں لگاتے ہیں؟ پھر کیوں یہ سمجھنے لگتے ہیں اگر فلاں آدمی ناراض ہو گیا تو میرا تو کام ختم ہو گیا؟ کیوں اس طرح سمجھا ہے؟ ابھی تو خود کہتے ہیں رزق خدا کے ہاتھ میں ہے۔ میں اپنی مثال دوں آپ کی خدمت میں، مثلاً کوئی مجھ جیسا مولوی سمجھے کہ مسجد کی انتظامیہ مجلس پڑھانے والے، آپ کی دانے میں جو آپ لوگ کہتے ہیں بانی مجلس، مجھے لفظ اچھا نہیں لگتا، بانی مجلس، وہ جب تک نہیں پڑھوائے گا میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا، شرک ہے یہ کون ہوتا ہے پڑھوانے والا؟ نہ چاہے تو کیا خدا نہیں کروائے گا؟ خدا چاہے گا تو یہ بھی کروائے گا، خدا نہیں چاہے گا تو یہ بھی نہیں کروائے گا۔ یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے، ہم اللہ کی رزاقیت میں مشکوک ہوئے ہوئے ہیں، لہذا جب اللہ کے راستے پہ چلنے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اگر یہ کیا تو گئے، پھر تو کیوں گئے؟ رزق مگر خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب عمل میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں نہیں اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دوسری جگہوں پر بھی ہے، یا اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، کسی دوسرے انسانوں کے ہاتھ میں ہے صرف۔ لہذا جب بات ہوتی ہے مثلا انصاف کرو، کہتے ہیں اگر انصاف کرنے پر آ گئے پاکستان کی سوسائٹی میں پھر تو ہم گئے۔ کیوں گئے؟ اللہ نہیں ہے یہاں پہ، خدا صرف ایران، سعودی عرب اور ایسی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں دینی مقامات ہوتے ہیں، باقی جگہوں پہ خدا نہیں ہوتا ہے، وہاں پہ انصاف نہیں ہوتا ہے۔ اتفاقاً بالکل الٹا ہے، بالکل الٹا ہے۔ ایک روایت بہت خوبصورت آپ کی خدمت میں عرض کروں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ روایت میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ آج ہی دیکھی ہے۔ فرمایا، مولا امیر المومنین نے جملہ ارشاد فرمایا، آپ جانتے ہیں بعض چیزوں کی بازار عربی میں کہتے ہیں کاسد ہے، یعنی ڈاؤن ہوا ہوا ہے۔ ڈاؤن ہوا ہوا ہے بازار، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ چیز سستی مل جائے گی۔ کسی چیز کا بازار ڈاؤن ہوا ہوا ہو، مثلا ریئل اسٹیٹ کا بازار اس وقت بہت گرم ہے، مہنگا ملے گی، ڈاؤن ہو جائے تو سستی مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کب خریدے؟ جب اپ ہو یا ڈاؤن ہو، نیچرلی جب ڈاؤن ہوگا تو خریدے، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین نے یہ فرمایا، فرمایا بضاعۃ الآخرۃ کاسدۃ، فرمایا آخرت کی جنس اس وقت ڈاؤن ہوئی بھی ہے، لوگ نہیں مانگ رہے، لوگ آخرت کی جنس نہیں مانگ رہے، اس کی طلب ڈاؤن ہو گئی ہے۔ سب لوگ کس کی طلب کر رہے ہیں؟ دنیا کی۔ فرمایا بضاعۃ الآخرۃ کاسدۃ، اس وقت آخرت کی جنس ڈاؤن ہو گئی ہے۔ فاستکثروا منہا،
فی آوان کسادہا، تو جب یہ ڈاؤن ہے تم اس کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو۔ اس وقت ڈاؤن ہے نا، اس وقت دوسرے لوگ نہیں جا رہے آخرت پر، میں جاؤں یا نہیں جاؤں؟ فرمانے تم جب چیزیں بازار گرا ہوا ہوتا ہے تو خریدنا شروع کر دیتے ہو، اس وقت آخرت خرید لو۔ کیوں؟ اس وقت اس کی طلب گر گئی ہے۔ اچھا کب طلب بڑھے گی؟ جیسے ہی کوئی مرتا ہے پھر طلب بڑھ جاتی ہے، لیکن اس وقت خرید نہیں سکتا، اتنی اونچی چلی جاتی ہے پھر خریدنے کے قابل نہیں رہتی۔ اب گری ہوئی ہے، خریدنا ہے ابھی خریدو، اس وقت قاصدہ ہے۔ تو کراچی میں بھی، پاکستان میں بھی، ہر طرف خدا ہے اور اس کے ہاتھ میں رزق ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اگر کوئی ہم سے یہ کہے رزق اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے اصول پہ چلو، نہیں چلتے۔ پھر کوئی یہ ثابت کر دے کہ اس اصول پر چلنے سے رزق بڑھتا ہے، پھر اس پہ عمل کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں، کراچی میں ایک بہت کامیاب بزنس مین ہے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے شو روم پر ان کی پروڈکٹ ہے، اس کی بہت بڑا شو روم ہے، ان کی ملٹی نیشنلز ان کے کسٹمرز ہیں، کہنے لگے ہمارے شو روم پر جب کوئی کسٹمر آتا ہے تو دو صورتیں ہیں، یا وہ خرید کے جاتا ہے یا وہ بغیر خریدے جاتا ہے۔ اگر وہ خرید کے جاتا ہے تو ہمارا مینیجر کرسی پہ سے کھڑے ہو کر اس کا احترام کرتا ہے جب وہ جانے لگتا ہے، اور اگر وہ خریدے بغیر جائے تو ہم نے مینیجر سے کہا بھائی پھر دروازے پہ چھوڑ کر آؤ۔ ٹھیک ہے، اصول کیا دیا اس نے؟ انہوں نے کہا کہ اگر کسٹمر خرید لے تو کرسی پہ سے کھڑے ہو کر اس کو خدا حافظ کہنا، اور اگر کسٹمر نہ خریدے تو دروازے تک چھوڑ کر آنا۔ دنیا الٹا کرتی ہے، اس نے اس طرح سے کیا ہوا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں نا کہ مولا امیر المومنین نے کہا ہے، خدا نے کہا ہے، آپ اتنی توجہ نہیں دیں گے۔ ابھی آپ کو بتا دوں وہ نام کیا ہے اور اس نے کتنا کمایا ہے، تو آپ اپنے کل سے مینیجرز کو کہیں گے کہ بھائی یہ ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کے ساتھ مصیبت۔ دبئی میں ایک دفعہ میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ جوان بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کہہ رہا تھا دیکھو بیٹا جھوٹ مت بولو، سچ بولو، خدا تمہیں عزت دے گا، مال دے یا نہ دے اس کی پرواہ نہیں کرو، عزت دے گا۔ وہاں کچھ سیلز مین بیٹھے ہوئے تھے، دبئی کے مال میں کمپٹیشن اتنا ہائی ہے، وہاں پہ سیلز مین بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا صاحب اگر آپ کی بات پہ عمل کیا نا تو پھر یہاں سے تو ہمارا کام ختم ہو گیا، یہاں سے تو واپس گئے۔ پھر وہاں پر جو ہمارا میزبان تھا وہ کہنے لگا کہ میں بھی کچھ بولوں، میں نے کہا ہاں بول لو۔ کہنے لگا میں تم لوگوں کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں نے دبئی کے ماحول میں صرف ایمانداری سے کمایا ہے اور اپنی جگہ بنائی ہے۔ اسٹرانگ بزنس مین ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ ٹرافی اس کو ہر سال ملتی ہے، ہر پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ٹرافی اس نے اپنی دکان پہ لگائی ہوئی ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ میں جوڑیا بازار کراچی میں ہوتا تھا، وہاں پر مسالے بیچتا تھا، دبئی آیا، یہاں پر میں نے مسالے امپورٹ کرنا شروع کیے، جو بیگ آتا تھا 40 کے بیگ میں 38 kg سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ اچھا دبئی والوں کو بھی پتا تھا کہ پاکستان سے جو بیگ آئے گا وہ 40 نہیں ہوگا، 38 ہی ہوگا، اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 38 ہوگا۔ کہنے کا جب میں وہاں پہنچا، میں نے مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا، میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ دیکھو بیگ میں 37 ہو یا 36 ہو، مجھے 40 چاہیے، بیگ کھولو 2 کلو اور ڈال دو، ایکسٹرا بیگ منگواؤ، آرڈر سے زیادہ منگواؤ، تاکہ وہ بیگز میں جو کم ہے وہ پورا کر دو، پرائس وہی رکھو جو ہم نے رکھی تھی۔ پورے دبئی کے اندر اس کو مارکیٹ کیپچر کرنے میں مشکل سے 4 سال لگے، اس وقت دبئی کے بڑے ٹریڈرز میں سے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو ہمارے بزنس مین دوستوں کو فوراً بات سمجھ میں آئی کہ ہاں یار سچ بولنا چاہیے، معاملہ چل سکتا ہے اس کا مطلب۔ اگر خدا کہہ رہا تھا سچ بولو، نہیں سمجھ میں آتی، اور اگر کوئی بزنس مین، اچھا اس کا مطلب اس کو اس اصول پر عمل کرنے کا ثواب نہیں ملے گا، زیادہ سے زیادہ اس کا پیسہ مل جائے گا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کی خاطر عمل نہیں کیا ہے، اس نے کمانے کی خاطر عمل کیا۔ ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے خدا کے اوپر، اس کی رزاقیت پہ یقین نہیں ہے۔ اگر رزاقیت پہ یقین ہوتا تو جو خدا کہتے بس وہی کرتے، ہمیں اس پہ یقین نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی اصول پتہ چل جائے، بزنس کے کوئی ٹرک پتہ چل جائے، اس پہ ضرور عمل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے فلورش کرے گا، پیسہ بڑھے گا۔ یہ پہلا اصول ہے، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں رزق خدا کے ہاتھ میں، اس کو اہمیت دیجیے۔ دوسرا اصول، رزق اور روزگار کا تعلق صرف مادیات سے نہیں ہے، رزق اور روزگار میں معنویات کی حکومت مادیات سے زیادہ ہے۔ آپ سب لوگ صدقہ دیتے ہوں گے، کیوں؟ کچھ نہیں، عبادت کی خاطر نہ بھی ہو تو اس خاطر کہ دکان کی برکت بڑھے گی۔ پہلے یہ بتاتا چلوں کہ اس کا ثواب اتنا نہیں رہے گا جو صرف خدا کی خاطر کر رہا ہوگا۔
کریں گے بھلائی آپ کی، صدقہ دیں گے، مصیبتیں ٹلیں گی، ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر روزگار کے مسائل ہیں۔ روزگار کے مسائل صرف اتنے نہیں ہیں، میں جیسا بھی ہوں اگر کچھ صدقہ دیتا رہوں گا پیسہ آتا رہے گا، اصل وہ پیسہ آنا بھی رزق کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ پھر ہمیں بہت اچھی طرح سوچنا چاہیے، رزق از ایکول ٹو پیسہ ہرگز نہیں ہے۔ پیسہ فرعون کے پاس بھی تھا، پیسہ وہ آج کی بل گیٹس کے پاس بھی ہے۔ فارچون 100 کے اندر جو لسٹ چھپتی ہے 100 سب سے زیادہ مالداروں کی، ان میں پہلا مسلمان آتے آتے بہت ٹائم چاہیے۔ پیسہ از ایکول ٹو رزق نہیں ہے۔ رزق وہ ہے جو مجھے اور آپ کو خدا سے نزدیک کر دے، وہ واقعی رزق ہے، باقی سب ادھر ادھر کا ہے۔ ادھر ادھر کا کمانا ہے، اس کے 10 طریقے ہیں، حلال بھی ہیں حرام بھی ہیں، آپ کما لیں۔ اگر خدا کے نزدیک لے جانے والا رزق کمانا ہے، اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ حلال راستہ ہے۔ اس میں مادیات سے زیادہ معنویات کی دخالت ہے۔ مثال کے طور پر ایک اصول بنا ہوا ہے۔ کیا اصول بنا ہوا ہے؟ اصول یہ ہے کہ فجر کی اذان سے لے کر طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک جاگو گے تمہیں خدا اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ فجر کی اذان سے لے کر سورج نکلنے تک جاگو، خدا اپنے فضل و کرم سے نوازے گا۔ سو جاؤ ممکن ہے پھر بھی دولت مند بن جاؤ، اللہ کا فضل و کرم نہیں ہے، پھر کچھ اور چیز ہے یہ۔ اور میں نے عرض کیا، پھر آپ کہنا نہیں جس کے، ایک تو یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے رائج ہو گیا کہ جس کے پاس بھی پیسہ ہے وہ ھذا من فضل ربی ہے۔ نہیں، ھذا من فضل ربی کا مطلب ہے یہ میرے پروردگار کے فضل و کرم سے ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جس کسی کے پاس بھی پیسہ ہے فضل ربی، کہاں ہے ایسا؟ قارون کے پاس اتنا پیسہ تھا، فضل ربی تھا۔ فضل ربی ہوتا تو زمین میں کیوں گھس گیا؟ پھر وہ پیسہ فضل ربی ہے جو آپ کو خدا سے نزدیک لے جائے۔ اس کے علاوہ میں پیسہ کماؤں، اس سے اپنی زندگی میں عیاشیاں بکھیرتا رہوں، دنیا کے سامنے شو بازیاں کرتا رہوں اور اپنی طاقت بٹھاتا رہوں لوگوں کے سامنے، یہ فضل ربی ہے؟ یہ فضل ربی نہیں ہے، یہ عذاب ربی ہے۔ کیوں؟ ایسے کام کا سبب بن رہا ہے جس میں عذاب آنا ہے۔ اب شو بازی کر رہا ہوں، میں شو بازی کروں اپنی دولت سے، عذاب نہیں آنا اس کے اوپر، عذاب آنا ہے۔ تو یہ اپنے ذہن سے یہ جو مصنوعی چیزیں بن گئی ہیں فضل ربی اور یہ سب نکال دیجئے۔ رزق وہ ہے جو خدا سے نزدیک لے کر جائے، رزق وہ ہے جو مجھے اور آپ کو خدا سے نزدیک لے کر جائے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ یہ جو پیسے اور رزق کا معاملہ ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے بدن کے لیے کھانے کا معاملہ ہے۔ ممکن ہے آپ ایک کھانا کھائیں جو آپ کے بدن کو واقعاً لگے، ممکن ہے آپ ایک کھانا کھائیں جو بالکل کھانا ہی ہو لیکن تھوڑا سا اس کے اندر زہر ہو، ہے تو کھانا لیکن زہر ہے، کھاتے ہی مر جائیں گے۔ رزق کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے۔ بعض پیسہ ایسا پیسہ ہے جو واقعاً رزق ہے، آتا ہے روح کو خدا کے نزدیک لے جاتا ہے۔ بعض پیسہ ایسا پیسہ ہے دیکھنے میں بالکل وہی ہے، صرف زہر ملا ہوا ہے، نہ خدا سے نزدیک نہیں لے کے جاتا، خدا سے کوسوں دور لے جاتا ہے۔ ہم اس گڑبڑ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے سمجھ رہے ہیں فضل ربی ہے۔ نہیں بابا، ایسا نہیں ہے، یہ خدا سے دور لے جانے والا بھی بہت زیادہ ہے، ورنہ قارون نہیں بنتے انسان۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ جو خدا متعال نے قارون کی مثال دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ دیکھو ایک پہلے ایسا تھا جس کو ہم نے پیسہ دیا تھا تو نبی کا دشمن بن گیا تھا، تم ایسے نہیں بن جانا کہ تم بھی دین خدا کے دشمن بن جاؤ۔ تو وہ قارون کی مثال دے کر یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ 4000 سال پہلے آیا تھا، 3000 سال پہلے آ گیا مر کھپ گیا، نہیں، وہ کہہ رہا ہے تم قارون نہ بننا۔ کیوں؟ ہر دور میں قارون ہوتے ہیں، ہر دور میں قارون ہوتے ہیں۔ ایک قارون ہم نے بتایا ہے، باقی قارون خود پہچاننے کی کوشش کرو، یہ خدا متعال کا قانون۔ بہرحال یہ میں نے اب تک جو آپ کی خدمت میں کیا وہ کچھ اہداف تجارت پہ بات ہوئی، 2 بنیادی اصول آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اب میں کچھ آداب تجارت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پتہ نہیں مغرب کی نماز کا وقت کتنا ہے؟ صرف 5 منٹ باقی، 10 منٹ، 2-3 منٹس کے اندر کچھ آداب آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ روایت کی صورت میں یہ ریکارڈ ہو جائے گا، اچھا ہے، تاکہ اگر کبھی خدا نہ کرے آپ کا دل چاہے کہ دوبارہ اس کو دیکھیں تو وہ ریکارڈڈ میں سے آپ وہ روایتیں پڑھ لیجئے گا۔ اور سوال کے لیے پھر ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ سوالات جو کچھ آپ نے لکھے ہیں وہ فوراً جمع کروا لیجئے، سمن جمع کروا لیجئے، تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے بعد میں ان میں سے کچھ کو کور کر لیں گے اگلے سیشن کی۔ چلیے میرا کام آسان ہو گیا، سوالات بعد میں ہوں گے انشاءاللہ، ابھی رائے لی ہے، انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں گے اگر کسی نے لکھا ہے۔ چند آداب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اب
میں صرف روایات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تبصرہ نہیں کر پائیں گے وقت کی کمی کی وجہ سے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا من باع واشترى فلیجتنب خمس خصال والا فلا یبین ولا یشترین۔ فرمایا جو کوئی بھی خریدے بیچے 5 چیزوں سے بچے، ورنہ نہ خریدے نہ بیچے، یعنی ورنہ پھر دکان بند کرے گھر جائے۔ 5 چیزوں سے بچے ورنہ بند کرے گھر چلا جائے۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 ربا، سود سے بچے۔ اچھا اب آپ کہیں گے یہ سب ڈسکشن یہاں سے شروع ہوگا، سود کہتے کسے ہیں؟ میں نے عرض کیا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ویلڈ ہے، ان کے اوپر ایک سیشن میں بات ہونی چاہیے سود کسے کہتے ہیں، لیکن میں ابھی صرف بنیاد کو سولو کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے آج کا دن لگا ہے، بعد میں ان تمام پہ گفتگو ہوگی۔ فرمایا 5 چیزوں سے بچے، نمبر 1 سود، نمبر 2 قسم کھانے سے۔ فرمایا قسم نہیں کھائے، مال بیچنے کے لیے بار بار واللہ خدا کی قسم، یہ فرمایا نہیں، یہ کام نہ کرے، حلف نہیں کرے۔ نمبر 3 جو عربی ہے وہ الربا والحلف وکتمان العیب، برائی چھپاتا ہے، فرمایا یہ نہ کرے۔ یعنی ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی پرچی بھی لگاتا ہے تاکہ اس کے نیچے جو کٹا ہوا ہے وہ چھپ جائے، کتمان العیب یہ نہ کرے، جرم ہے یہ۔ والحمد اذا باع والذم اذا اشترى، چوتھی بات جب بیچتا ہے تعریفیں کرتا ہے، جب خریدتا ہے مذمت کرتا ہے، فرمایا یہ کام نہ کرے۔ سمپل۔ اگر کسی کو کہیں گے یہ نہ کرے تو وہ کہے گا پھر میں بیچوں گا کیسے، ٹھیک ہے؟ اور رسول فرما رہے ہیں اگر یہ کرنا ہے تو پھر تالا لگاؤ گھر جاؤ، نہ خریدو نہ بیچو۔ اب یہاں پہ جو ایمان کا معاملہ ہے وہ یہاں پہ آتا ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ رزاق خدا ہے، اس کا مطلب ہے ان اصولوں پر عمل کرنے سے رزق بڑھنا ہے۔ ان کے حوالہ جات بھی میرے پاس موجود ہیں، ضرورت پڑی تو دے دوں گا۔ ایک اور روایت کے اندر امیر المومنین نے کسی مجبور انسان سے خریدنے سے منع کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کوئی انسان مجبور ہو گیا ہے، مصیبتوں میں پڑا ہے، مارکیٹ سے کہیں کم قیمت کے اوپر چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گیا ہے، فرمایا اس سے مت خریدو، یہ مجبوری میں مبتلا ہے۔ اگر خریدنا ہے تو کس طرح خریدو؟ مارکیٹ ریٹ پہ خریدو، اس کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھاؤ۔ ہم لوگ تلاش کرتے ہیں کوئی ہے جو ڈوب رہا ہو، کوئی ہے، یقین فرمائی روایت کیا ہے؟ روایت رسول گرامی نے فرمائی، اس پہ غور فرمائیے گا خوب۔ فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا انسان بھیڑیے بن جائیں گے، اور جو بھیڑیا نہیں ہوگا اسے دوسرے بھیڑیے کھا لیں گے۔ جو بھیڑیا نہیں ہوا اسے دوسرے بھیڑیے کھا جائیں گے۔ بھیڑیوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ اگر بھیڑیا جتھا لے کے جاتے ہیں، 10 بھیڑیے ہوتے ہیں، دشمن پہ حملہ کرتے ہیں، اگر دشمن کسی ایک بھیڑیے کو زخمی کر دے تو 9 اس کو کھا لیتے ہیں جو زخمی ہو گیا ہے، پھر دشمن کو بلا دیتے ہیں، اسے کھا لیتے ہیں جو زخمی ہوا ہے۔ ہم بزنس کمیونٹی میں بھی یہی دیکھتے ہیں، ایک کوئی بزنس مین ذرا کمزور پڑ جائے، خاص کر اسٹاک مارکیٹ کے اندر، ذرا سا باقیوں کو نظر آ جائے کہ اس نے کوئی رسکی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، سب مل کر جتھا ماریں گے اس کے اوپر، سارا اس کو ڈبو دیں گے۔ بھیڑیے ہو گئے ہم لوگ، یہ ہو گیا ہم لوگوں کے ساتھ۔ بہرحال اقالۃ النادم، ایک اور روایت ہے ہمارے پاس، ایک اور ٹائٹل ہے اس کے تحت بہت ساری روایتیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اگر کوئی کسی بزنس پر کچھ خریدا ہے، پشیمان ہو گیا ہے، واپس آتا ہے، کہتا ہے مجھ سے واپس لے لو، فرمایا جو اس طرح پشیمان ہونے سے والے سے واپس لے لے خدا اس کو جنت دے گا، خدا جنت دے گا۔ میرا اپنا تجربہ ہے، قم کے اندر ایک دکاندار تھا، کپڑے بیچتا تھا، اس کی دکان پہ لگا ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لکھا ہوا تھا کٹا ہوا کپڑا بھی واپس لیا جائے گا، کٹا ہوا کپڑا بھی واپس لیا جائے گا۔ میں نے کہا بھائی پھر بچے گا کیا؟ کہنے لگا نہیں مجھے اطمینان ہے، روایت نے کہا ہے جو واپس دینے والے سے واپس لے لے ہم اسے جنت دیں گے، مجھے جنت چاہیے، بزنس نہیں چاہیے۔ جرابچی اس کا ٹائٹل تھا، نام اس کی فیملی تھا جرابچی، کہیں معلوم زندہ ہے مرحوم ہو گیا، بہت عجیب آدمی تھا۔ دکان پہ لکھا ہوا تھا، میں نے اس سے ابا کا کپڑا لیا، قبا کا کپڑا لیا، درزی کے پاس لے کے گیا، کپڑے کے اندر گرہیں پڑی ہوئی تھیں، درزی بہت متقی پرہیزگار، درزی بھی بڑا اچھا تھا، مجھ سے کہنے لگا کس سے لیا؟ میں نے کہا جرابچی سے۔ کہنے لگا جاؤ فوراً واپس کراؤ۔ میں نے کہا واپس لے گا؟ کہنے لگا تم جرابچی کو نہیں جانتے؟ میں گیا واپس دکان پہ تو میں نے دکھا ہوا دیکھا، میں نے اس کو دیا، مجھ سے بہت معذرت کی، کہنے لگا کہ ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے۔ پھر اپنے ایک دکاندار اس کو نوکر کو بلایا، کہنے لگا یہ بتاؤ یہ تھان کس نے یہاں پہ رکھا ہے؟ اس نے اپنی دکان کے اوپر کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، 1 نمبر کی یہاں ہیں، 2nd کوالٹی کے یہاں ہیں، بول کے کہتا ہے یہ 2nd کوالٹی ہے، اس کے اتنے پیسے ہوں گے۔
کہنے گے کس بیوقوف نے یہاں پہ رکھ دیا، اس کو ڈانٹا، اس کو کیا کیا تم نے، ہٹاؤ یہاں سے سارا. تو وہ کہتا کٹ بھی جاتا نا، میں نے اس سے کہا بھی کٹا نہیں ہے، کہنے لگا آپ دیکھیں پیچھے لکھا ہوا ہے، کاٹ بھی دیتا تو ہم واپس لے لیتے. ہم نے دیکھا ایک دفعہ کارپیٹ لیا تھا، اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، وہ بھی دکاندار نے واپس لے لیا تھا. پھر مجھ سے بزنس نہیں کیجیے گا، میں چیزیں واپس لانے کا ماہر ہوں. تیسرا فرمایا کہ تھوڑا سا بیلنس میں سامنے والے کو زیادہ دے دو، زیادہ دے دو. ام المومنین کی روایت موجود ہے، بازار میں جا رہے تھے، ایک کنیز ایک قصاب سے گوشت لے رہی تھی. گوشت لینے والے نے گوشت دیا بیلنس بالکل، اس کنیز نے کہا مجھے تھوڑا سا زیادہ دے دو. ام المومنین نے سنا، فرمایا اس دکاندار سے زدھا فإنہ اعظم للبرکہ، فرمایا اے دکاندار اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے، یہ تیری برکت کے لیے سب سے اچھا کام ہے، اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے. ہم کب سیکھیں گے؟ اس کے بعد فرمایا سیکھے میں پہلے سے ہی، میں تو دوبارہ سے ایسے بول رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور زیادہ کرنے کے لیے بہت بات کہی. اس کے بعد فرمایا لا یکون الوفا حتی یمیل المیزان، فرمایا تم کبھی بھی اللہ کی کہی ہوئی بات کو پورا نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ تمہارے خریدار کا ترازو بھاری نہ ہو. بیلنس بھی کرو گے تو تم نے غلط کام کیا ہے، خریدار کا ترازو بھاری ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا صدقہ دو. فرمایا یا معاشر التجار ان الشیطان والاثم